پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ روس نے اچانک پینترا بدل کر آرمینیا آذربائیجان جنگ کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ ایران کو اکسانے پر ایران نے ایسا قدم اٹھایا جس نے عالم اسلام کو حیران کر دیا۔ ایران نے 200 کے قریب ٹینکس آذربائیجان کی سرحد پر پہنچا دیے، جبکہ تازہ دم دستے اور دفاعی ساز و سامان بھی ایرانی آذری بارڈر پر نصب کیا جا رہا ہے۔ کیا روس نے دونوں مسلم ممالک کو لڑوانے کے لیے محاذ تیار کر لیا ہے؟ کیا ترکی کی مخالفت میں ایران آذربائیجان پر حملہ کر سکتا ہے؟ اور اس جنگ میں کیسے اغیار اپنی چالیں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت آرمینیا اور آذربائیجان نگورنو کاراباخ کے تنازع پر آمنے سامنے ہیں اور آئے روز مختلف قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اس تنازع میں جہاں ایک طرف یورپ اور روس آرمینیا کا ساتھ دے رہے ہیں، وہیں دوسری جانب ترکی، پاکستان اور دیگر اسلامی ریاستوں نے آذربائیجان کی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے۔ تاہم اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ روس کی سازش کے تحت ایران نے آذربائیجان کی سرحد پر دفاعی ساز و سامان پہنچانا شروع کر دیا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران، آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ چند روز قبل ایران نے آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین نگورنو کاراباخ میں جاری جنگ کے نتیجے میں اپنے سرحدی دیہاتوں پر مارٹر گولے فائر کرنے پر دونوں ممالک کی فوجوں کو خبردار کیا تھا۔ جنگ کے دوران ایرانی دیہی علاقوں میں مارٹر گرنے پر تہران نے دونوں ممالک کو خبردار کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری سرزمین پر ہر قسم کی مداخلت ناقابل برداشت ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ تمام فریقین کو سنجیدگی سے خبردار کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ تاہم گزشتہ روز بھی آذربائیجان کی جانب سے لانگ رینج میزائل استعمال کیے گئے جو ایرانی سرحدی حدود میں آ گرے۔ دوستو، اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے روس نے در پردہ رہ کر ایران کو اکسانا شروع کر دیا ہے کہ وہ آذربائیجان سے جنگ کرے۔ ایرانی میڈیا سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق روس نے ایرانی حکام کو کہا ہے کہ آذربائیجان سرحدی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایرانی آبادی کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ ایران کو چاہیے کہ اپنی سالمیت کے تحفظ کے لیے آذربائیجان کو جواب دے، جبکہ روس نے ایرانی قوم کی ترک مخالفت کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی۔ ایران چونکہ ترکی مخالف ملک ہے، اس لیے کئی دیگر ممالک اسے ترکی سے جنگ کرنے کے حوالے سے تیش دلواتے رہتے ہیں۔ روس نے بھی ایسا ہی کیا، جس پر ایران نے سخت فیصلہ لیتے ہوئے دنیا بھر کو حیران کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایرانی فوج کے اعلیٰ کمانڈروں نے حکم دیا ہے کہ جدید ترین 200 ایرانی ٹینکس آذری سرحد پر پہنچا دیے جائیں، جبکہ بڑی تعداد میں بھاری اسلحہ بھی آذربائیجان اور ایران کی سرحد پر پہنچایا جا رہا ہے، جس نے دونوں مسلم ممالک یعنی آذربائیجان اور ایران کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ اس وقت آذربائیجان اسرائیل سے اسلحہ بھی خرید رہا ہے تاکہ جنگ میں دشمن کو مات دے سکے۔ آذری اور اسرائیلی حکومت کے دفاعی تعلقات ایک عرصے سے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے برعکس ایرانی قوم اسرائیل کے وجود کو ناپاک تصور کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چند روز قبل ایک ایرانی فوجی کمانڈر نے کہا تھا کہ آذربائیجان کو اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے چاہیے کیونکہ اسرائیل مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے۔ اور اب روس نے اسی نظریے کو استعمال کرتے ہوئے ایران کو آذربائیجان کے خلاف استعمال کرنے کا سوچا، کیونکہ روس براہ راست آرمینیا کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تاہم اتحادی ملک ہونے کے ناطے وہ کسی طرح اس جنگ کو ہوا دے کر خود اس میں کودنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ دوستو، دوسری جانب ایرانی حکومت کے ایک ترجمان نے بیان دیا ہے کہ بات درست ہے کہ ایران دفاعی ساز و سامان سرحد پر پہنچا رہا ہے، تاہم اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ وہ آذربائیجان سے جنگ کرے، بلکہ کہ ایران اپنی سرحدی حفاظت کے پیش نظر ایسا کر رہا ہے اور وہ اپنے اسلامی برادر ملک آذربائیجان سے کسی صورت جنگ مول نہیں لے سکتا، بلکہ ایران تو آذربائیجان کی حمایت میں اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ تاہم ایران اسرائیل کے کردار کی شدید مخالفت بھی کرتا ہے۔ اس بیان نے یہ بات واضح کر دی کہ روس مخفی طاقتوں کی مدد سے ایران کو جنگ میں جھونکنے کی کوشش میں ہے۔ ایران اور روس کے درمیان کئی دفاعی معاہدے چل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران براہ راست روس کے خلاف بیان دینے کی ضرورت نہیں کر رہا۔
لیکن حقیقتاً ترکی پاکستان اور ایران آذربائیجان کے ساتھ ہیں۔ ترکوں اور آذریوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک قوم دو ممالک۔ بین الاقوامی میڈیا بار بار یہ خبر دے رہا ہے کہ ترکی جہادیوں کو آذربائیجان بھیج رہا ہے، جبکہ روس نے آفیشلی طور پر یہ بھی کہا ہے کہ ترکی براہ راست آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں مداخلت کر رہا ہے۔ فرانس نے بھی تحفظات کا اظہار کیا کہ ہماری اطلاعات ہیں کہ ترکی نے 300 جہادی بھیجے ہیں، تاہم آذربائیجان کے صدر نے اسے پروپیگنڈا قرار دیا، اور یہ بھی درست ہے کہ جنگ میں ایسے پروپیگنڈے بطور ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایرانی حکومت کا موقف ہے کہ اسرائیل اور اس کی ہم نوا قوتیں ایران کے اس بارڈر کو بدامن کرنے کی سازش کر رہی ہیں۔ اسی وجہ سے ایران بہت حکمت عملی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس نے آذربائیجان اور آرمینیا سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی بات کی ہے۔ اسرائیل اور ترکی اس جنگ کو ہوا دے رہے ہیں اور ماحول کو جذباتی بنا رہے ہیں۔ جب آذربائیجان پوری طرح اس جنگ میں پھنس جائے گا تو یہ لوگ اس کی مجبوریوں کو استعمال کریں گے۔ دوستو، دی جانب پاکستان نے بھی کھل کر آذربائیجان کی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے۔ پاکستان نے آذربائیجان کی وجہ سے آرمینیا کو تسلیم ہی نہیں کیا اور پاکستان اس جنگ میں مکمل طور پر آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستانی سیاستدان اور عوام اس کا اظہار ٹویٹر ٹرینڈ کی صورت میں کر رہے ہیں۔ باکو میں پاکستان اور ترکی کے پرچم لہرائے جا رہے ہیں، جو دونوں ممالک کی گہری دوستی کے عکاس ہیں۔ اس کا اعتراف آذربائیجان کے صدر نے اپنی تقریر میں کیا کہ پاکستان مکمل طور پر ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ علاقہ اقوام متحدہ کے مطابق آذربائیجان کا ہے، اس لیے اس موقع پر ان کے ساتھ کھڑا ہونا بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق ہوگا۔ تاہم عالمی قوتیں بشمول اقوام متحدہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح آرمینیا کو نگورنو کاراباخ کے آزاد شدہ علاقے واپس مل جائیں، جیسا کہ پاکستان اور بھارت کے مابین کارگل کی جنگ ہو چکا ہے۔ لیکن ترکی ڈٹ کر یورپ سمیت طاغوتی طاقتوں سے پنجہ آزما ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ آپ دوست اس جنگ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ کر کے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اور پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لگتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔